یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ علامہ کاشف نور صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ مقالہ پیش کیا، اور جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں وہ یعنی بین الاقوامی خدمات کی عامل کی وہ شخصیات تھی، اور تصوف کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں، اور میں کیا معترف ہوں گا، پورا زمانہ ان کی صوفیانہ خدمات کا معترف ہے، لیکن میں تصوف کے طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال کاشف نور صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں اس چیز پہ بڑا دیکھا ہے کہ پاکستان میں کیا بلکہ تقریباً بر صغیر کی جتنی بھی گدیاں، یہاں گدی نشینی کا جو مسئلہ ہے، باپ کے بعد بیٹے کو ہی گدی پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اب جس طرح پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے 3 شاگرد آئے اور وہ نابغہ روزگار ہستیاں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن جب سجادہ نشینی کی باری آتی ہے تو اولاد میں سے جو تھوڑا سا اہل ہوتا ہے یا زیادہ اہل ہوتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے، باقیوں کو شخصیات اس طرح گروم نہیں کی جاتی۔ بہت کم شخصیات یا بہت کم خانقاہیں ہیں جو ایسے شاگرد تیار کرتی ہیں کہ ان سے بڑھ کے دنیا میں کام ہوتا ہے، جس طرح باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا اور انہیں دنیا میں دیکھا، یا پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی خانقاہ ہے، یہ سیال شریف والوں کی نسبت ہے، جہاں تک مجھے میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن سیال شریف کے خلفاء میں ہی آتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ گدی نشینی کا کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ مریدوں میں سے ہی جو اعلیٰ ہو، تقویٰ و طہارت میں سب سے اعلیٰ ہو، تو اس کو بٹھا دیا جائے؟ کیا ہم ایسی روایت قائم کر سکتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری اور باطنی خلافت جو ہے وہ اپنے اقرباء یا اولاد میں منتقل کرنے کے بجائے خلفائے راشدین کا تسلسل چلا، اور پھر وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے اہل بیت کی طرف آتی ہے۔ تو اس میں کوئی تنقید کا پہلو یا اس طرح نہیں، صرف سیکھنے کے حوالے سے میں کاشف نور صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہوں، اور یہ یقین ہے کہ اس پہ وہ اچھی گفتگو فرمائیں گے۔ بہت شکریہ جی، بارک اللہ فیکم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی اہم سوال اٹھائے، اور یہ اب روایت بنی ہے۔ آپ کو پچھلی 1 صدی میں یہ روایت نظر آئے گی۔ 1 صدی سے پہلے یہ روایت ہمارے یہاں شاذ تھی کہ اولاد کو ہی آگے گدی کا وارث بنا دیا جاتا۔ آپ سجادہ نشینی یا گدی نشینی، ان لفظوں کے اگر معنی پہ بھی غور کریں نا، تو سجادہ نشین وہ ہے جو سجدے کا وارث بنے، سجدہ گاہ کا وارث بنے، اسے سجادہ نشینی دی جاتی ہے۔ موجود وقت میں جو سجادہ نشین ہیں وہ سجدہ گاہ کے وارث نہیں، بلکہ وہ تو سجدے ہی نہیں کرتے، وہ اسی طرح واض و نصیحت کرنے کی عادیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ پچھلی 1-1.5 صدی سے بر صغیر میں یہ ہونے لگا ہے۔ بر صغیر سے باہر آج بھی بہت سے جگہوں پر یہ روایت موجود ہے کہ وہ کسی اہل کو تلاش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کے سر پہ تاج خلافت رکھتے ہیں تاکہ وہ اس سلسلے کو آگے لے کے چل سکے۔ مگر بدقسمتی سے ہم یہی کر رہے ہیں۔ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ سے حضور سید ضیاء الامت کی بیعت تھی۔ اگر آپ شیخ الاسلام پیر محمد کرم شاہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیلوی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے تو 20 ایسے لوگ تیار کیے جو حضور ضیاء الامت سے بھی بڑا سٹیٹس رکھتے تھے تصوف میں۔ اس پہ کبھی آپ کو موقع ملے تو گفتگو کو سنیے گا۔ احمد جاوید صاحب کا ایک 20 منٹ کا تقریباً کلپ موجود ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ پہ، آپ سماعت کیجئے گا، جس میں انہوں نے حضور سے شیخ الاسلام کی زندگی پہ گفتگو کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کہ ہاں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا تھا آپ کے مریدوں میں جن کو آپ خلافت نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے برابر کے درجہ پہ فائز ہیں، یہ میرے سے بھی بلند درجہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ وہ پایا جاتا جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ اس اہل ہیں کہ ان کو خلافت دی جائے تو یہ اس روایت کو، اس سنت کو لے کے آگے چلنے والے ہیں، یہ محمدی شریف، معظم آباد شریف،
پیر محمد کرم شاہ الازہری یا سندھ کے اندر ان کے کچھ خلفاء یا دیگر جہاں جہاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے خلفاء آپ کو نظر آئیں گے، وہ سارے ایک سے بڑھ کے ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے. لیکن ہماری قسمت میں جو آج آبا موجود ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں ہمیں ایک بھی کامل یا اس قابل نظر نہیں آتا. ایون میں پیر صاحب کی حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کے صاحبزادہ صاحب جو موجودہ گدی نشین ہیں، ان کے ساتھ میں نے اس بات کا اختلاف بھی کر رکھا ہے کہ انہوں نے جس کو خلافت دی تھی وہ کسی طور بھی خلافت کا حل نہیں ہے، کسی طور بھی اس کو کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ اس کو خلافت دی جائے، انہوں نے آگے دے رکھی ہے. اب اس پہ ہم نے اختلاف بھی کیا. پیر صاحب کے خلیفہ مختار احمد تھے جنہوں نے اسناد شاہ صاحب سے بھرپور اختلاف کیا کہ آپ کن کو خلافت دے رہے ہیں. تو یہ علماء کے طبقہ میں یا جو ان چیزوں کو سمجھنے والی تھی ان لوگوں میں یہ آج بھی چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں پہ کوڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ جو گدی نشین حضرات ایک وراثتی نظام کے ساتھ چلنے، کسی نہ کسی دن ان سے جان چھوٹ ہی جائے گی. اللہ کرے گا کہ کبھی ان سے ہمیں نجات ملے گی. اور یہ اس طرح نہیں ہوگا بلکہ جو صحیح صورت ہے وہ صورت ہمیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے، حضور سیدی ضیاء الامت کے ساتھ آپ کے ان 3 تلامذہ نے محبت کا حق ادا کیا. آج بھی ملک عطا سب بیٹھے پڑھا رہے ہیں، استاذ الادب ہیں، ساری محبتیں ہیں. کبھی ہم سوچے نا کہ بدلے میں ان کو کیا ملا، تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے تو بہت کچھ دیا، بعد والوں نے کیا کیا؟ کبھی اس سوال کی طرف ہمارا دھیان جائے تو خدا پہ یقین کیجئے کہ مجھ سے بندے کی قوت برداشت وہاں جواب دے جاتی ہے، اور پھر میں تو بولنے لگ جاتا ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. مگر کیا کریں، اب ہمارے پاس تو جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس پہ سوائے کڑنے کے یا آواز اٹھانے کی اور کوئی چارہ نہیں. اللہ کرے کبھی ہدایت ملے. ڈاکٹر جی